اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعن اعداءہم اجمعین۔ عزاداران سید الشہداء، ہمارے پاس روایات جو کربلا کے بارے میں ہیں، تمام ائمہ سے، چہاردہ معصومین سے روایات ہیں، رسول خدا سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک۔ لیکن سب سے زیادہ جو روایات کا مجموعہ ہمارے پاس آیا ہے وہ امام صادق صلوات اللہ علیہ سے آیا ہے۔ امام صادق صلوات اللہ علیہ نے بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور ان کے اوپر گریہ وزاری کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ خود امام اپنے گھر میں محافل عزاداری کو برپا کرتے، محافل شعر مصیبت امام حسین علیہ السلام کو برپا کرتے۔ جیسے امام حسین صلوات اللہ علیہ کے بارے میں ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے جس کا نام جعفر ابن عفان ہے۔ وہ آ کے امام صادق صلوات اللہ علیہ کے پاس بیٹھتا ہے اور امام اسے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم شعر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بہت اچھے کہتے ہو، تو ہمیں شعر سناؤ۔ اس نے جب شعر سنائے تو امام نے شدید گریہ کیا، اور جو ساتھ میں اطرافیان میں بیٹھے ہوئے تھے امام کے اطراف میں، انہوں نے بھی شدید گریہ کیا۔ امام نے فرمایا کہ اے جعفر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس نے کہا مولا آپ بیان فرمائیں۔ تو امام نے کہا کہ جو شخص ایک شعر امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں پڑھتا ہے، خداوند متعال اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ ایک شعر، اور محافل میں امام اپنے خانوادے کو پردے کے پیچھے بٹھاتے اور خواتین بھی گریہ کرتی اور امام بھی شدید گریہ کرتے۔ اس کے علاوہ امام صادق صلوات اللہ علیہ نے زیارت امام حسین صلوات اللہ علیہ کے بارے میں شدید تاکید کیا، بہت زیادہ تاکید کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کوئی بھی شخص کوفہ سے یا بصرہ سے، یعنی عراق سے اگر کوئی شخص امام کے پاس آتا یا امام کی اس سے ملاقات ہوتی تو امام اس سے پہلا سوال یہی کرتے کہ آیا تم کربلا میں جاتے ہو امام حسین صلوات اللہ علیہ کی زیارت کے لیے؟ اگر وہ کہتا جاتا ہوں تو امام فضائل بیان کرتے، اگر وہ کہتا کہ نہیں جا سکتا ہوں تو بھی امام کربلا میں امام حسین صلوات اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بہت زیادہ فضائل بیان کرتے، اس کا اجر و ثواب کو بیان کرتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ امام نے ان اشخاص کے لیے، ان افراد کے لیے کہ جو امام کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، امام نے ان کو بھی تاکید فرمائی ہے۔ کیا کہ جو شخص زیارت کے لیے امام حسین علیہ السلام کی کسی بھی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے، وہ کیا کرے کہ ہر شب جمعہ کو اپنی چھت پہ جائے، زیر آسمان جائے اور کربلا کی طرف رخ کرے اور کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو کہ شخص کربلا میں امام حسین صلوات اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امام ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں امام کے پاس گیا اور امام سجدے کی حالت میں تھے اور امام زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک جملہ، ایک طویل روایت ہے، اس میں سے ایک جملہ جو امام نے فرمایا کہ خدایا تو ان چہروں کے اوپر رحمت نازل فرما جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور وہ چہرے گرمی کی وجہ سے، جو سورج کی تپش ہے اور گرمی ہے جو، اس کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور خدایا تو ان رخساروں کے اوپر رحمت نازل فرما جو قبر امام حسین علیہ السلام کے اوپر لگتے ہیں۔ جو آخری نقطہ ہے کہ امام صادق صلوات اللہ علیہ، بہت زیادہ نکات ہیں اس بارے میں، لیکن چونکہ وقت کم ہے، امام صادق صلوات اللہ علیہ، آپ دیکھیں کہ جب امام کے گھر کو جلایا گیا ہے، امام صادق صلوات اللہ علیہ کے گھر کو جلایا گیا ہے، تو امام اپنے صحن میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ گریہ فرما رہے ہیں۔ اس گریہ میں جب ایک شخص نے پوچھا کہ مولا آپ یہ مال دنیا کے لیے کیوں گریہ فرما رہے ہیں اتنا زیادہ، تو امام نے فرمایا کہ میں اس اپنے گھر کے جلنے کے اوپر گریہ نہیں کر رہا، بلکہ میں وہ شام غریبہ کا وقت یاد کر رہا ہوں کہ جب خیام کو آگ لگا دی گئی اور خواتین کی چادروں کو لوٹ لیا گیا۔ خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خدایا ہمیں اس محرم میں بہترین طریقے سے جس طرح اہل بیت چاہتے ہیں اس طرح ہمیں عزاداری کی، گریے کی توفیق عنایت فرما۔